بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے ان معاملات اور آداب سے متعلق جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ بہت سارے وہ کام جو ہمیں روز کی بنیاد پہ کرنے پڑتے ہیں، اس میں ایک مسلمان کو کن آداب کا، کن باتوں کا، کن صفات کا خیال رکھنا ہے۔ پچھلی 3 مجلسوں میں آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بڑی نعمت دی ہے زبان کی۔ اس زبان کی نعمت کو ایک مسلمان کیسے استعمال کرے گا، اس کا صحیح استعمال کیسے ہے، اس کا غلط استعمال کیسے ہے، صحیح استعمال کے فوائد کیا ہے، غلط استعمال کے نقصانات کیا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق ہے ہمارے کھانے پینے کی زندگی سے۔ زیادہ کھانے کی حرص، اگر کسی مسلمان کے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے اور وہ مرض ہے زیادہ کھانے کی حرص، ایک ہے کھانا، یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں۔ لیکن جو بات اس وقت سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے کثرت طعام کی حرص۔ انسان اپنا مزاج یہ بنا لے، عادت یہ بنا لے کہ بس کھانا پینا یہ اصل زندگی ہے، اور اس کام پہ حریص ہو جائے، تو یہ بہت ہی زیادہ انسان کو ظاہراً و باطناً نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے نقصانات ہیں، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کے نقصانات ہمارے ظاہری جسم پر ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان موٹا ہو جائے یا فلاں مرض ہو جائے، فلاں مرض ہو جائے، فلاں مرض ہو جائے، نہیں۔ حرص طعام کا اثر انسان کے باطن پہ بھی پڑتا ہے، اعمال پہ بھی پڑتا ہے، اور بہت سارے نیک اعمال اس کی زندگی سے ایک ایک کر کے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس رخ کو درست کریں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو ہم ضروری بنا لیتے ہیں، اور ضروری چیز کو غیر ضروری بنا لیتے ہیں۔ غیر ضروری چیزوں کا حرص ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور ضروری چیزوں کی حرص ہماری زندگی سے نکل گئی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، تعریف فرمائی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حریصٌ علیکم، حریصٌ علی، یہ حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پیغمبر تم پر یعنی ایمان والوں کے اوپر حریص ہے۔ دیکھیں اس میں ایک نقطے کی بات سمجھے، علمی بات۔ اس سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہر حرص خراب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ہر حریص خراب نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا حرص کیا ہے انسان کے لیے کہ میری امت کا ہر فرد کلمہ پڑھ کے جنتی بن جائے، یہ حرص ہے۔ اب بتائیں یہ حرص قابل تعریف ہے یا نہیں؟ قابل تعریف ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے حریص مت بنو، دین کے حریص بن جاؤ۔ تو حرص دین کیا ہے کہ آج ہمارے اندر نماز کی، اعمال کی، طہارت کی، تقوی کی، پاک دامنی کی، کسب حلال کی یہ حرص پیدا ہو جائے۔ لیکن الٹ جا رہا ہے معاملہ، ان چیزوں کی حرص نہیں ہے۔ حرص ہے تو کس چیز کی ہے کہ بس دنیا آ جائے، اسباب آ جائے، نئی چیزیں آ جائے، اور طرح طرح کے
تنعم و تعیش کے اسباب، کھانے پینے کے اسباب، یہ میرے پاس آ جائے. اس لیے حرص دنیا نقصان دہ. اور پھر حرص دنیا میں وہ حرص جو انسان صرف پیٹ پوجا میں لگ جائے، پیٹ پرستی. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قرب قیامت کی ایک نشانی قرار دیا. فرمایا جب قیامت قریب آئے گی میری امت کے اندر سمن بڑھ جائے گا. سمن سین کے ساتھ، سین میم نون. اب سمن کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا اس کے معنی آتے ہیں موٹاپے کے. سمین عربی میں کہتے ہیں موٹے آدمی کو، سین کے ساتھ، ہاں سا کے ساتھ نہیں. احتیاط کریں. اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، بعض بچیوں کا نام ثمینہ ہوتا ہے. اب کوئی گھر جا کے کہے کہ بھئی آج امام صاحب نے کہا کہ تمہارے نام کا مطلب تو موٹی ہے، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں، وہ ثا کے ساتھ ہے، سین کی بات ہو رہی. سمین جب سین کے ساتھ ہو تو اس کے معنی آتے ہیں موٹا. اب حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، اس کو قیامت کی نشانی فرمائی. اس پہ علماء نے بحث کی کہ بعض دفعہ تو یہ چیز انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی. موٹاپا انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ انسان چاہے کہ میں واقعی موٹا ہو جاؤں. تو محدثین نے فرمایا حدیث کا مطلب ظاہری جسم کا پھیلاؤ نہیں کہ جسم پھیل جائے گا تو قیامت قریب آ جائے گی، نہیں. فرمایا اس سمن کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت انسان اس فکر میں لگا رہے گا کہ کھانے پینے کا کیا ہوگا، کیا ترتیب ہوگی، کیا کھاؤں، کتنا کھاؤں، کب کھاؤں، کس کس سے کھاؤں، بس یہ فکر ہو جائے. تو دین مغلوب، دین کے اعمال مغلوب، اس کی کوئی فکر نہیں. ہر وقت کھانے پینے کی باغ دوڑ. یہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے میں، آپ اگر دیکھیں نا یہ کیا ہوتا ہے. یہاں آپ نے کھانے کا برتن اٹھایا اور لوگ ایسا دوڑتے ہیں جیسے کہ اعلان جنگ ہو گیا. ارے بھئی کیا ہو گیا؟ کوئی کرسی گرا رہا ہے، کوئی ٹیبل سے ٹکرا رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے. یہ کیا ہے کہ میں پہنچ جاؤں وہاں سے کھانا وصول کروں. ہماری یعنی تربیت اور تہذیب اس مقام پہ آ گئی ہے دوست. آج ہم اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. کتنی بڑی تربیت کی ضرورت ہے. تو انسان کے اندر یہ حرص ہو کثرت طعام کی، زیادہ کھانے کی، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ظاہری نقصانات اپنی جگہ پر ہے، وہ تو آج ہم سب مانتے ہیں. بہت سارے امراض اس وجہ سے لگ گئے کہ بھئی کھانے میں احتیاط نہیں ہے، تو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، فلاں ہے، یہ لگ گئے. اس پر تو فکر ہے، اس کی دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہ باطنی مرض بھی ہے. اگر انسان کے اندر حرص طعام آ جائے، کثرت طعام، ہر وقت یہ خیال دل دماغ میں کہ کھانے پینے کے زیادہ سے زیادہ اسباب ہو اور نئی سے نئی چیز کھا لوں، یہ فکر، تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس لیے فرمایا بہت سارے گناہ پیٹ کو زیادہ پالنے سے ہوتے ہیں گناہ. اس لیے فرمایا کہ 3 باتوں کا ایک مسلمان کو کھانے پینے میں بہت خیال رکھنا ضروری ہے. کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں، وہ آپ نے یاد رکھنی. نمبر 1 فرماتے ہیں کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو لذائذ کا عادی نہ بنائے. لذائذ کہتے ہیں لذیذ قسم کے کھانے جو ہمارے مزاج ذوق کے مطابق ہوں، اس کا عادی نہ بنائے اپنے آپ کو. اب دیکھیں نا، ہمارا مزاج یہ کہ سبزی پسند نہیں ہے اور یہ غذا پسند نہیں ہے. ہوٹل آباد ہو گئے، نئے نئے ہوٹل کھل گئے، طرح طرح کی چیزیں وجود میں آ گئی. اب کیا یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے یا آنے والے بچے ہیں، آپ دیکھیں یہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا، ایک ہاتھ میں برگر کھا رہے ہیں، ہے نا. گھر کی چیز نہیں کھائیں گے لوگ، عادی ہو گئے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور نقصانات یہ ہے
کہ خدا نخواستہ اگر کبھی ایسا موقع آیا آپ سفر پہ چلے گئے، یا ان بچوں کو ان کے ماں باپ کبھی گاؤں لے جاتے ہیں نا، تو وہاں سے آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ بچہ وہاں کھانا نہیں کھاتا تھا، وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. پھر یہ زندگی ہے دوستو، اس میں اگر ہم لذائذ کے عادی بنیں گے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ مشکل حالات میں بہت بڑی پریشانی سر پہ آئے گی. پھر یہ کہ نرم روٹی نہیں ہے نہیں کھا سکتے، گرم نہیں ہے نہیں کھا سکتے، سالن مزاج کے مطابق نہیں ہے نہیں کھا سکتے، پھر پریشانی ہوگی. تو اس لیے انسان ہر قسم کا کھانا کھائے. اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آپ کو سب چیزیں ملیں. آپ نے اچھے سے اچھی چیز بھی کھائی ہے، بکرے کے نرم گوشت کو پسند فرمایا ہے، لیکن آپ نے کئی دن فاقے بھی فرمائے ہیں. جلی ہوئی روٹی بھی آپ نے کھائی ہے، ستو بھی آپ نے پھانکا ہے. اسی تربیت پہ صحابہ کو چلایا، پوری دنیا پہ غالب آئے. تو ایک تو انسان اپنے آپ کو لذائذ کا عادی نہ بنائے. نمبر 2، کھانے پینے میں حرام روزی سے انسان اپنے آپ کو بچائے. حرام. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو عادی بنا لے کہ بھئی وہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ ڈش ہے، وہ ڈش ہے، یہ ڈش ہے، تو اب کیا کرے بھئی، کمائی تو اتنی نہیں ہے، پھر اس کمائی کے لیے میں حرام راستے ڈھونڈوں. کسی طریقے سے بس آ جائے، پیسے آ جائے، پہنچ جائے میرے پاس، تاکہ پھر خوب پیٹ پرستی ہم کر لیں. اور تیسری بات فرمائیں کہ ایک مسلمان پیٹ بھر کے اپنے آپ کو کھانے کا عادی نہ بنائے، بلکہ جب کھا کے اتنی بھوک رہ جائے کہ 2-4 لقمے لے سکتا ہے تو کھانے سے اپنے ہاتھ کو روک دے. یہ حدیث کا حکم بھی ہے کہ بالکل پیٹ بھر کے انسان نہ کھائے. پیٹ بھرنے کا مطلب یہ کہ جس کے بعد پھر گنجائش ختم. اتنا ہے کہ 2-3 لقمے کی گنجائش ہے تو ہاتھ کو روک لیا جائے. اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں بھئی کھائیں کھائیں کھائیں، اور پانی جو ہے وہ خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا کراچی والے، کہتے ہیں بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو کنڈکٹر راستہ بنا لیتا ہے. اس کو مثال دی کہ بھئی کھانے میں کوئی ٹینشن مت لو، خوب کھا لو، پانی اپنا راستہ بنا لے گا. اب ایک لقمے کی گنجائش بھی ہم نہیں چھوڑتے، اٹھتے ہیں تو مشکل سے اٹھتے ہیں دسترخوان سے، پیٹ بھر کے کھایا. اس لیے یہ 3 باتیں بنیاد ہے. پہلی چیز یہ کہ انسان لذائذ کا اپنے آپ کو عادی نہ بنائے. ہاں کبھی کبھار کھا لیا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن عادت کے درجے میں نہ آئے. دوسرا، کھانے پینے میں حرام سے بچے، کہ حرام کے ذریعے سے آ رہا ہے، نہیں بھائی رک جائے اس سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اتنا پیٹ نہ بھرے کہ ایک لقمے کی گنجائش بھی نہ رہے. 2-3 لقموں کی گنجائش باقی ہو تو ہاتھ کو روک لے، اس سے اٹھ جائے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے ظاہری فوائد بھی ہے اور اس کے باطنی فائدے بھی ہیں. اب وہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ 7 باتیں ہیں، آپ حضرات بھی سن لیں اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرماتے جو ان 3 باتوں پر عمل کرتا ہے اس صاحب ایمان کو یہ 7 فائدے نقد پہنچتے ہیں. نمبر 1، ایسے بندے کا دل صاف ستھرا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہو جاتی. اللہ کی نعمتوں کی پہچان ہو جاتی ہے نا. اور جب اللہ کی نعمتوں کو بندہ پہچان لے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی. تو ترتیب کا کھانا اور حرص سے بچنا یہ انسان کے دل کو صاف کر دیتا. دوسری بات فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دل میں رقت اور نرمی رہتی ہے. رقت اور نرمی، یہ جو آج دل نہیں چاہتا نا، نہ دعا کو، نہ ذکر کو، نہ تلاوت کو، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے سامنے پوری جہنم کی حدیثیں پڑھ دی جائیں گی، جہنم کے مناظر کھول دیے جائیں گے، اپنے لیے بیٹھے ہوئے آرام سے، کوئی فرق ہمیں نہیں پڑے گا. پوری جہنم کھول دی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پوری جنت کھول دی جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، دل سخت ہوگا. تو دل میں رقت اور نرمی رہتی ہے. اگلی بات سنیں، جس سے ایک مسلمان کو دعا اور ذکر میں لذت معلوم ہوتی.
پھر لذت معلوم ہوتی. نمبر 3، نفس میں بڑائی اور سرکشی پھر نہیں ہونے پاتی، نفس قابو میں ہو جاتا ہے. پھر انسان جب عادی کر لینا اپنے آپ کو کم کھانے کا، معتدل کھانے کا اور ہر قسم کی چیز کھانے کا، تو نفس کی بڑائی اور سرکشی رک جاتی. چوتھی بات فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے نفس انسانی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے نا. ظاہر سی بات ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اور لے لوں، لیکن کہا نہیں بھائی یہ تو حرص میں آ جائے گا، ہاتھ روک دیا. یا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو دال سبزی ہے نہیں کھا رہا ہوں یار، کوئی اور چیز منگا لی جائے، لیکن پھر دل پہ جبر کر کے اس کو کھا لیا، تو نفس کو تکلیف پہنچ گئی. اور تکلیف کو دیکھ کر مومن کو اللہ پاک کا عذاب یاد آ جاتا اور اس کی وجہ سے نفس گناہوں سے بچتا ہے. پانچویں بات فرماتے ہیں کہ جب انسان ان آداب کی رعایت رکھتا ہے تو جسم کے اندر سے گناہ کی رغبت تدریجاً یعنی ترتیب سے کم ہوتی چلی جاتی. یہ تو پیٹ بھرنے کے نقصانات ہیں نا دوستو. انسان کیوں مست گھومتا ہے، اس کو مارا، اس کو مارا، یہاں گناہ کیا، وہاں گناہ کیا، سارے گناہ چل رہے ہیں، یہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں. آپ ایک دن ذرا کر لیں، روزے میں کیوں شریف بن کے سب گھوم رہے ہوتے ہیں، مسجد آ رہے ہوتے ہیں؟ یہ پیٹ خالی ہے نا، معدہ خالی ہے. 7-8 گھنٹے یہ معدہ خالی ہو، انسان کو انسانیت سمجھ میں آ جاتی. ایک سبق دیا تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں، کنٹرول میں آ جاتا ہے. گناہ کی رغبت، گناہ کے داعیے یہ کم ہو جاتے ہیں دوستو، دب جاتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ان نوجوانوں کے لیے آپ علیہ السلام نے نسخہ تجویز فرمایا. کتاب النکاح، مشکات المصابیح، ترمذی شریف، سب کتابوں میں، کہ جو نوجوان نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور نکاح کا داعیہ ہو لیکن اسباب نہ ہو. اسباب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مہر کے اسباب نہیں ہیں، مہر واجب ہے. بیوی کا نان نفقہ نہیں ہے، وہ واجب ہے. تو یہ آدمی، یہ نوجوان کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کثرت سے روزے رکھے. یہ روزے رکھنا یہ اس کی شہوت کی قوت کو توڑ دے گا. یہ علاج بتایا. تو کم کھانا بڑی نعمت ہے. چھٹی بات فرماتے ہیں کہ اس سے طبیعت ہلکی رہتی ہے، طبیعت بھی ہلکی رہتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ غفلت والی نیند نہیں آتی. پھر غفلت والی، تو لہٰذا تہجد اور دوسری عبادات میں پھر سستی نہیں ہوتی. اب ہم کھاتے ہیں رات کو 11-12 بجے کھانا، اور وہ بھی خوب رج بس کے کھاتے ہیں، خوب آخر تک چلے جاتے ہیں، اور پھر جا کے پھر سوتے ہیں 2 سے 3 بجے سوتے ہیں، اور پھر اگلے دن 12 بجے اٹھتے ہیں. ایسا ہے نا، پھر 12 بجے اٹھتے ہیں. تو یہ نقصان کیوں ہوا؟ یہ نقصان اس لیے ہوا کہ پیٹ کو اتنا بھر لیا کہ اس نے غفلت کی نیند طاری کر دی. تو یہ تو بہت مشکل ہے دوستو. ہم کہیں بھئی ہم رات کو تہجد کے لیے اٹھیں اور اعمال کے لیے اٹھیں، مراقبہ کریں، یہ بھرے ہوئے پیٹ کے کام نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا انسان کو کنٹرول کرنا پڑتا. اور 7ویں آخری بات، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب انسان کھانے پینے کو اعتدال میں کر لے، محدود کر دے، تو اس سے انسان کو اپنے غریب اور عاجز مسلمان بھائیوں پر رحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے دل میں، دوسروں کے لیے، کہ کتنے میرے جیسے مسلمان ہیں، ان کے پاس تو یہ کھانے پینے کے اسباب نہیں ہیں. ان کے لیے رحم دلی کے جذبات، احساسات انسان کے دل کے اندر آ جاتے ہیں. یہ ساری خوبیاں ہیں دوستو کہ انسان اپنے کھانے پینے کو اعتدال میں کر لے. اس لیے قرآن کریم نے ایک جملے میں فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، منع نہیں، لیکن اسراف کی حد میں مت جاؤ. جہاں اسراف ہو جائے گا وہ چیز پھر نقصان دے دے گی. سمجھ میں آ گئے؟ تو انسان کھائے بھی وقت پہ، پیے بھی، اچھی چیز کھائے، لیکن یہ کہ اعتدال میں رہتے ہوئے چلے. کبھی کبھی ٹھنڈی روٹی بھی کھا لے، کبھی کبھی پچھلے دن کا کھانا سالن بھی گرم کر کے کھا لے، کبھی کبھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا لے.
یہ بھی کرنا چاہیے. تھوڑا سا اس سے انسان کے اندر کا عجب کم ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ خوبیاں ہیں اس کی. تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.